میں رہتا لاہور میں ہوں سر لیکن میری شاعری میں کراچی زیادہ ہے. واہ یہ تھوڑی ہوتی ہے یار شاعری، یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ بیٹھتے جو ہوگا وہ فلاں یہ وہ فلاں فلاں. تو ثابت کرو، آن گراؤنڈ ثابت کرو. سر سب سے اچھی آڈینس جو ہے امریکہ میں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ مشاعرے کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والے لوگ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مشاعرے میں نہیں بلایا جاتا. یہ بات دیکھ لیجیے آپ کہ اللہ نے سب کو اس کے حصے کے بیوقوف کیا ہوا. یہ تھوڑی ہوتی ہے یار شاعری، یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ بیٹھتے جو ہوگا وہ فلاں یہ وہ فلاں فلاں. تو ثابت کرو، آن گراؤنڈ ثابت کرو. جی سر، یہ اسی سے میں سوال ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ 70s 80s 90s میں بھی تھوڑی ادبی دھڑے بندی جو لاہور میں ہم نے دیکھا، وزیر آغا اور احمد ندیم قاسمی. پھر جب میگزینز کا دور ختم ہوا تو فیس بک آ گئی، سوشل میڈیا آ گیا. اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں آپ ہیں، افتخار صاحب ہیں، آپ لوگوں کو سرکاری اداروں والے شاعر بھی کہا جاتا ہے. دوسری طرف فرحت عباس شاہ، اور وہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، وہی ٹائم تخلیقی کام کو دیا جاتا ہے. دیکھیے ہماری طرف سے کوئی بیان آپ نے پڑھا کبھی؟ سر سنا کبھی؟ آپ بتائیے، سنا کبھی؟ نہیں سر، آپ نے آگے بندے رکھے ہوں گے سر. کبھی نہیں. سر میری طرف سے کوئی بندہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ اس نے کوئی بیان دیا ہو. تو دھڑے بندی تو ادبی دھڑے بندی نہیں، دھڑے بندی کیا ہوتی ہے؟ آپ میرا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، کل کا نام میری آپ سے دوستی ہو جاتی جس کے امکانات زیادہ روشن. سر ہم تو آپ کے فین ہیں. ہم سنیں اچھا، اب اس کے بعد اگر کوئی کہہ دے کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کی دھڑے بندی ہو گئی، نہیں ایسا کچھ نہیں، کوئی دھڑے بندی. میں دھڑے بندی کا آدمی ہوں ہی نہیں. دھڑے بند وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو کہے کہ اس کو اینٹ سے اینٹ بجا دو. میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا. لوگ تو آپ ایک گروپ تو آپ کا ہے، دوستوں کا گروپ کہہ لیں. نہیں، دیکھیے گروپ ہونا کیا ہوتا ہے، ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، دوستی ہوتی ہے. میں اللہ جانتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے دوست کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں. میں کبھی کسی کے خلاف نہیں، میں نہیں ہوں خلاف. اگر کوئی میرا دوست کہے جی میں اس کے خلاف یہ کرنے جا رہا ہوں، میں سختی سے منع کرتا ہوں. نہیں، وہ ٹائم تخلیق کو دیں، وہ ٹائم بس شعر لکھو. تو میرے دوست جتنے بھی ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک بھی کہہ دے کہ عباس تابش نے کہا ہے کہ آپ فلاں کے خلاف یہ کریں، یار دیکھو اب سرکاری معاملات، اب اس طرف بھی میں آتا ہوں. آسان کام ہے نا کہ سرکاری سرپرستی ہمیں حاصل، تو بھائی سرکاری سرپرستی حاصل کرنا آپ کر لینا. منع ہے؟ کوئی منع نہیں ہے، کسی کو منع نہیں ہے. آپ کر لو یار. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہاں کہاں وہ حاضری دیتے ہیں. کوشش کرتے ہیں ہم. 100 کتابیں ہیں میری، میں فلاں کا ڈائریکٹر انفارمیشن ہوں، فلاں ہے یہ ہے وہ ہے، سارا سب پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے یار، اگر کسی کا بنتا ہے ہمیں کیا اعتراض ہے. ہم کبھی بھی نہیں. لیکن عباس تابش ایک فقیر آدمی ہے، یہ صرف شعر پہ کمپرومائز کرتا ہے، بلیک میلنگ پہ کمپرومائز نہیں کرتا. سر یوسفی صاحب نے ایک جگہ بات کی تھی کہ جو شعر بیک وقت 2000 لوگوں کی سمجھ میں آ جائے وہ بڑا شعر نہیں ہو سکتا. سو اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ مشاعرے کا شعر اور خالص ادبی شعر شاید علیحدہ ہوتے ہیں. آپ کا جس طرح میں نے بتایا کہ کل بھی رات کو 700-800 لوگ جمع تھے اور سارے آپ کی شاعری پہ داد دے رہے تھے. سو پھر آپ کچھ سیپریٹ شعر رکھتے ہیں مشاعرے کے لیے اور کتاب کے لیے؟ اور نہیں، ایسا نہیں. میں کبھی مشاعرہ پڑھتے ہوئے سوچتا نہیں ہوں، جو میرے ذہن میں آتے میں سنا دیتا ہوں. کوئی نہیں. ویسے ہوتا ہے ڈفرینٹ؟ کوئی کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے آپ اگر دل سے کوئی شعر کہیں گے نا سر جو آپ کا مسئلہ ہوگا، تو میں کہتا ہوں 1000 عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے. واہ، یہ میرا تجربہ ہے. اگر وہ 2000 لوگوں سے ریلیٹ کرتا ہے تو اس پہ آپ یوسفی صاحب کی سزا کیوں دیتے ہیں ہمیں؟ سر ان کے ورڈکٹ کی سزا کیوں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے یوسفی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے. میں میر کو کوٹ کرتا ہوں، شعر میرے ہیں گو خواص پسند، واہ، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. واہ واہ. عوام کا لفظ میر نے کہا تھا. وہ دلی کی زبان، جامع مسجد کی زبان، سیڑھیوں کی زبان،
بولتے تھے, لکھتے تھے. ایسے ہی. تو یوسفی صاحب جو ہے وہ 100% خواص کے بڑے آدمی ہیں. اچھا. میرے لیے بڑے آدمی ہیں, عوام کے بڑے آدمی نہیں ہے. عوام کا بڑا آدمی پطرس بخاری ہے, عوام کا بڑا آدمی ابن شاہ ہے, عوام کا بڑا آدمی عطا اللہ قاسمی ہے, شفیق الرحمان ہے. لیکن یوسفی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں مزاح کے. آپ جیسے پڑھے لکھوں کے لیے بڑے آدمی ہیں, لیکن ان کی بڑی باتیں جو ہے ہم جیسے چھوٹے لوگوں پہ اپلائی نہ کیا کریں. سر اچھا سر, انڈیا بھی آپ گئے, مشاعرے پڑھے. صحیح بات. انڈیا میں جو یہ مشاعرے کی روایت ہے یہ پاکستان سے زیادہ سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے, اس کی وجہ وہاں کی آبادی ہے, وہاں میں پیسہ زیادہ ہے. نہیں ایسا نہیں. یہاں بھی بہت, اب سوشل میڈیا کے بعد یہاں بھی مشاعرہ بہت ہونے لگا, بہت مشاعرے. ایسی بات نہیں. دیکھو مشاعرہ کیا ہے, مشاعرہ کمیونیکیشن. کل ہم نے پڑھا یہاں مشاعرہ فارمی کا, ٹھیک ہے. یہاں نظامت کی عبد الرحمان مومن, ہمارا دوست اجمل سراج اس کا بیٹا, اس نے شعر سنائے. سناتے سناتے کوئی ردیف تھی, خوش ہوں میں, مجھے غزل یاد نہیں ہے, اس کا تاثر مجھ پہ رہ گیا. شعر بھی میں یاد کر لوں گا. یہ مشاعرے کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے والے لوگ جو ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مشاعرے میں نہیں بلایا جاتا. یہ بات لکھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے. اگر انہیں آج دعوت دیتے کہ آپ مشاعرے میں بھاگے جائیں گے. سر آپ نے بھی دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ نے مشاعرہ نہ پڑھا ہو. سو ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو باہر کینیڈا, امریکہ, انگلینڈ, آسٹریلیا میں لوگ رہتے ہیں, ان کے ادبی ذوق اور ان کے شعر سننے کے انداز میں اور جو یہاں کے لوگ ہیں اس میں کوئی فرق ہے؟ یار میں یہ سوچتے نہیں ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ شعر جو آپ نے اپنے لیے لکھا ہے, شرط یہ ہے, میں شاعری مشاعرے کے لیے نہیں کرتا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہیں کرتا, میں اپنے لیے لکھتا ہوں. میں جا کے پڑھتا ہوں تو ریلیٹ کر جاتا ہوں, تو اس میں اللہ کا کرم ہے نا. میں اب لکھا میں نے شعر, میرے خدا انہیں فردوس میں جگہ دینا, جو مر گئے میرا جینا حرام کرتے ہوئے. اب حرام کرنے والے کی تفصیل آپ کے پاس بھی ہے, مر بھی گئے. میں ان کے لیے دعا مانگ رہا ہوں, یار اللہ انہیں غری کے رحمت کرے. یہ میرا مسئلہ ہے نا. اگر میں یہ پڑھتا ہوں, اس سے لاکھوں لوگ ریلیٹ کرتے ہیں, تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ اس میں مشاعرے کی آپ مجھے تانا دیں گے کیا؟ تو پازیٹیو اس کو. بس سر جو باہر کے لوگ ہیں, ہمارا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو جس سن میں یہاں سے مائگریٹ کر کے گیا ہے نا, اور ادب اور شاعری سے بھی اس کا تعلق ہے, وہ عموماً وہاں پہ شاید ممیفائی ہو جاتا ہے. یہاں کے جو چیزیں ہیں وہ اس تک اس طرح سے پہنچتی نہیں ہیں, آگے جو ایوولوشن ہے. ایسا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایسا نہیں, ایسا نہیں. میں 1996 میں پہلی بار گیا دبئی, 1997 میں گیا امریکہ. میں کوئی 50 بار امریکہ جا چکا, ٹھیک ہے. وہاں 1997 میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں 5 سال میں اردو ختم ہو جائے. 28 برس ہو گئے, نہیں ہوئی. ابھی بھی آپ اسی محبت سے بلائے جاتے ہیں. اور وہاں لوگ جو ہے نا, دیکھیے وہاں امریکہ کا کیا ہے, وہاں ایک برین ڈرین جو ہے نا وہ ہے, یوتھ آتی ہے. ابھی میں گیا ہوں کوئی میں 50ویں بار, ہر جگہ مجھے 4 5 لڑکے, انڈیا کے بھی پاکستان کے. یہ مجھے یہ بچے آ رہے ہیں, یہ ہمارے لمس کے ہیں, یہ گورنمنٹ کا لاہور کے ہیں, فلاں کے ہیں. شعر کہتے ہیں وہ. انہیں میں نے ان سے کہا آرگنائزر کو, ان بچوں کو سرپرستی کرو. جیسے میں ڈینور میں گیا, وہاں کو 25-30 لوگوں کا ایک نوجوانوں کا گروپ بیٹھا ہوا تھا. میں پہلے تو حیران ہوا کہ یہ کہاں سے آ گیا. جو مشاعرہ بنا رہے تھے وہ, بعد میں ان بچوں کو میں ملا, انہوں نے کہا جی ہم علی گڑھ سے ہیں, یہاں ہماری جابس ہوئی ہیں اور ہم یہاں اردو کے لیے اور مشاعرے کے لیے. تو بھائی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. باقی یہ میں بتاتا ہوں کہ سب سے اچھی آڈینس جو ہے وہ امریکہ میں ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ اب 30+ سے شروع ہو گیا کام, پڑھے لکھے. باقی جگہ مزدور پیشہ لوگ ہیں, نعرے لگانے والے ہیں. کسی شہر کو دیکھیں نعرے لگاتے رہے, کیا فرق پڑتا ہے. سر بس آخری 2 سوال کروں گا, آپ نے جانا بھی ہے. جی سر ایک تو ہمارا ابھی یہ خیال ہے کہ جو نقادوں کی بھی غزل کی طرف توجہ کم ہے, جو پہلے سلیم احمد تھے اور لوگ تھے, ابھی لوگ آزاد نظم اور اس طرف غزل کو نقاد میسر ہیں ابھی, اور ان کی ضرورت ہے. دیکھیے
ضرورت ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. ابھی کسی نقاد نے کہا کہ شاید کا سب سے بڑا شاعر وہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے دور میں ہر شاعر کو بڑا شاعر کہنے والے لوگ موجود ہیں. ایسے ہی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں لائٹر وے میں کہ اللہ نے سب کو اس کے حصے کے بیوقوف دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. بیوقوف میں کوئی اس میں ڈیروگیٹری نہیں ہے, مطلب ایک سٹائر ہے. اللہ نے دیے ہوئے ہیں جو اپنے اپنے شاعر کو بڑا شاعر کہتے ہیں. اچھا اس میں کوئی ایک دو لوگ بچ جاتے ہیں جنہیں بڑا شاعر کہنے والا کوئی نہیں ہے. ان کے حصے کے بیوقوف نہیں ہے. نہیں, انہوں نے خود اعلان کر دیا ہم بڑے شاعر. تو لہٰذا اس دور پہ سب بڑے شاعر, تو ضرورت نہیں. سر ایک واقعی بڑے شاعر ہیں جن کو میں اور آپ بھی شاید بڑا شاعر مانتے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ اسی طرح پوڈ کاسٹ میں کہا کہ وہ غالب سے بھی بڑے شاعر, ظفر اقبال. بڑے آدمی ہیں وہ, ہم مانتے ہیں, بالکل مانتے ہیں. بڑے آدمی ہیں, لیکن یہ وہم جو ہوتا ہے نا یہ لوگ ڈال دیتے ہیں. لوگ ڈالتے ہیں, لوگ ڈالتے ہیں جو بادشاہ کے حواری ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں. جو آپ کے حصے کے بیوقوف ہوتے ہیں. ہاں یہ اچھا ٹرمینالوجی آج آپ نے. انہوں نے کہہ دیا کسی نے آپ بڑے شاعر ہیں. ٹھیک ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں شمس الرحمان فاروقی نے کہا تھا کہ میں غالب سے نہیں کہا انہوں نے, نہیں کہا انہوں نے. بعد میں وہ اصرار کرتے رہے, انہوں نے کہا نہیں کہا انہوں نے, کہیں نہیں لکھا. انہوں نے لکھا بھی دیوان غالب کے بعد یہ بڑا واقعہ ہے, یہ ان کی کلیات چلا. یہ تو ٹھیک ہے, اس کو انٹرپریٹ ایسے کرتے اس کو انہوں نے کہا دیا انہوں نے کہا میں بڑا شاعر ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں ہر گھر میں اگر 4 لوگ ہیں تو 2 ظفر اقبال کے پرو ہیں, 2 اینٹی ظفر اقبال ہیں. وہ انڈیا نہیں گئے, انہیں نہیں پتا. میں تو گیا ہوں نا. ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں. سر ایک معجزہ جو آپ کی شاعری سے ہٹ کے ہے جو آپ نے برپا کیا ہوا ہے عشق آباد کے نام سے, جو ایک فورم ہے جس پہ بہت ایک قابل تحسین چیز ہے کہ آپ نے اتنی چیزیں اس پہ اپلوڈ کی, اور جو انڈیا میں ریختہ کے ہم اس کو ایکویولنٹ قرار دیتے ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیں, اور اس کو اور ایکسپینڈ کر کے ایک پورا نیٹ ورک آپ بنائیں گے ریختہ کی طرح یا کیا؟ بالکل بنا رہے ہیں ہم. ویب سائٹ میں نے بنائی ہے. میں ریٹائر ہوا 2021 میں. میں نے کوئی تقریباً 30 لاکھ روپے اپنی جیب سے لگائے ہیں اس ویب سائٹ بنانے کے لیے. میں مشاعرے پڑھتا ہوں نا تو میں لگا دیتا ہوں. تو وہ اب ویب سائٹ جو ہے اب دوبارہ اس پہ آپ امیر شاعر ہیں پھر, اس کا مطلب. امیر دیکھو, امیر کیا ہوتا ہے. امیر دیکھو, میں دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے, مجھے بہت نوازا جاتا ہے, لیکن میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے اتنے پیسے دو. تو عشق آباد سر کہاں تک آپ کی سوچ ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا یہ پلیٹ میں فارم؟ کہتا ہوں کہ پاکستان کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہو, اگر انڈیا والے کہتے ہیں ریختہ ہے تو ہمارا ہونا چاہیے, خواہش ہے ہماری, اور انشاءاللہ ہو جائے گا. اس پہ آپ کو کوئی سپورٹ شاعروں ادیبوں کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے؟ شاعروں کی طرف سے جو سپورٹ ہے وہ آپ زیادہ جانتے ہیں سر. وہ سپورٹ یہی ڈسکریج کرنا. یار اللہ کا واسطہ یار, حالانکہ انہی کا کلام آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. وہ لگے ہوئے بس, ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں, انہیں لگا رہنے دو, جو ان کا کام ہے وہ کرتے رہے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک. سر ایک سوال آپ کے جو فینز ہیں ان کی طرف سے کہ تازہ مجموعہ کب آ رہا ہے؟ 10 سال ہو گئے ہیں. ہاں ابھی میرا وہ کلیات چھپ گیا ہے 5واں ایڈیشن. 10 سال ہو گئے ہیں, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. میرا مسئلہ کیا ہے, میں اصل میں دنیا مجھے مشاعرے کا شاعر سمجھتی ہے, میں اپنے آپ کو کتاب کا شاعر سمجھتا ہوں. واہ. میں جب بیٹھتا ہوں غزلیں ری رائٹ کرنے کے لیے کہ انتخاب کروں, کرونا کے بعد میں نے کرونا کے دنوں میں 200-250 غزلیں لکھی, میرے پاس کوئی 500-600 غزلیں ہوں گی. اب وہ کرنے کے بیٹھتا ہوں تو مجھے غزل لگتی ہے یار اس پہ حق ادا نہیں ہوا, کاٹ دیتے ایسی ہے, پھر میں نئی غزل لکھنے لگ جاتا ہوں. تو دعا کریں کہ میں اس کیفیت پہ قابو پاؤں سر, اور وہ انتخاب اور مجموعہ جلد انشاءاللہ آپ کے ہاتھ. کس طرح لوگ چلے جاتے ہیں اٹھ کر چپ چاپ, ہم تو یہ دھیان میں لاتے ہوئے مر جاتے ہیں. کیا ہوتی ہے سر موت اور موت کے بعد کا تصور, خاص طور پہ اب آپ نے 60 کراس کر لیا ہے, ادھر سے ابھی تو حراری والی بات ٹھیک نہیں ہے, اللہ کرے کہ آپ کو دوام ہو اور آپ غیر فانی ہو جائیں, لیکن جانا تو ہے. تو اس کے موت کے بارے میں کیا دیکھیے میں نے کبھی سوچا نہیں ہے. اچھا, کبھی نہیں سوچا. موت کیا ہے, موت کو لوگ موت سمجھتے ہیں, میں موت کو زندگی سمجھتا ہوں. کبھی نہیں سوچا. میں آپ کو اس میں آپ کے مذہبی ہونے کا دخل ہے؟ نہیں یار, آپ مجھے کیوں مذہبی سمجھتے ہیں؟ آپ نے خود سر کہا ہے. نہیں دیکھیے
مذہبی میں ان معنوں میں نہیں ہوں جن معنوں میں ہمارے ہاں ہوتے ہیں مذہبی. سر ایک طاقت ہے یار, ایک قوت ہے, ایک وہ تو اللہ بالکل. ہے, میں اسے مانتا ہوں. سنیے, ہے غرور و کذب و ریا کل من علیہا فان, مسلسل ایک صدا کل من علیہا فان. ہمارے نام شجر پر لکھے ہوئے تھے جہاں, وہیں کسی نے لکھا کل من علیہا فان. واہ. میں محبت موت سب یکساں رہتے ہیں. چھ سنیے, ہمارے نام شجر پر لکھے ہوئے تھے جہاں, وہیں کسی نے لکھا کل من علیہا فان. اور چھ سنیے کہ ہم اہل عشق بھی کمزور پڑ گئے شاید, ہمیں بھی کہنا پڑا کل من علیہا فان. ہمارے گھر کی شکستہ فصیل پر تابش, دیے کی لو نے لکھا کل من علیہا. تو بھائی فانی ہے, سب فانی ہے, ہم فانی ہیں. جب آپ فانی ہونے پہ یقین کر لیں تو آپ کو موت کا ڈر نہیں ہوتا. سر ایک غزل آخر میں بس, کون سے؟ جو آپ کا دل کرتا ہے. میں تو وہی کہوں گا جو میں نے رات بھی آپ سے فرمائش کی تھی, لیکن سر اگر وہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, ہاں آج کیونکہ اس پہ بات بھی ہوئی ہے, ہاں اپنی میں سر 2 سنا دیں تو بڑی مہربانی, 5 منٹ لے لیں گے, 2 غزلیں سنائیں. ہاں. یہ مسئلہ جو ہے سر اصل میں رہتا لاہور میں ہوں, سر لیکن میری شاعری میں کراچی زیادہ ہے. واہ کہ میں پہلی بار اظہار کر رہا ہوں. واہ رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے, واہ, چاند دیوار پہ رکھا ہوا سر سر لگتا ہے. واہ واہ. اس زمانے میں غنیمت ہے میاں, کوئی باہر سے بھی درویش اگر لگتا ہے. واہ 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 کوفہ و شام مراحل ہیں گزر جائیں گے, واہ, یہ مدینے سے مدینے کا سفر لگتا ہے. واہ واہ اپنے شجرے کی وہ تصدیق کرائے جا کر, واہ, اپنے شجرے کی وہ تصدیق کرائے جا کر, جس کو زنجیر پہنتے ہوئے ڈر لگتا ہے. واہ واہ واہ. اور ہم کو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا, واہ, دھوپ میں دور سے ہر شخص شجر لگتا ہے. واہ, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے.